کہ جب 2/3 رات گزر جاتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لوگوں اللہ کو یاد کر لو، اللہ کو یاد کر لو، ہم قریب قیامت کی زلزلہ کے سور پھونکنے کا وقت آ رہا ہے اور ہر شخص کی موت اپنی ساری سختیوں سمیت آ رہی ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ روزانہ رات کو علماء کے مجمع کو بلاتے جو موت کا اور قیامت کا اور آخرت کا تذکرہ ذکر کرتے تھے اور ایسا روتے جیسا کہ جنازہ سامنے رکھا ہو۔ ابراہیم تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ 2 چیزوں نے مجھ سے دنیا کے ہر لذت کو منقطع کر دیا، ایک موت نے، مجھ سے قیامت میں حق تعالی شانوں کے سامنے کھڑا ہونے کی فکر نے۔ کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص موت کو پہچان لے اس پر دنیا کی ساری مصیبتیں آسان ہیں۔ اشعث رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب بھی حاضر ہوتے جہنم کا اور آخرت کا ذکر ہوتا۔ ایک عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے اپنے دل کی قساوت کی شکایت کی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ موت کا تذکرہ کثرت سے کیا کرو، دل نرم ہو جائے گا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد عائشہ کے پاس رضی اللہ عنہ کے پاس آئی اور ان کا بہت بہت شکریہ ادا کیا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ موت کا معاملہ نہایت خطرناک ہے، وہ لوگ اس سے بہت غافل ہیں۔ اول تو اپنے مشاغل کی وجہ سے اس کا ذکر ہی نہیں کرتے، اور کرتے بھی ہیں تب بھی کیونکہ دل دوسری طرف مشغول ہوتا ہے، اس لیے محض زبانی تذکرہ مفید نہیں ہے، بلکہ ضرورت اس کی ہے کہ دل کو سب طرف سے بالکل فارغ کر کے اس کو اس طرح سوچے کہ گویا وہ سامنے ہی ہے، جس کی صورت یہ ہے کہ اپنے عزیز و اقارب اور جانے والے احباب کا حال سوچے کہ کیوں کر ان کو چارپائی پہ لے جا کر مٹی کے نیچے ڈال دیا، ان کی صورتوں کا، ان کے اعلیٰ منصوبوں کا خیال کرے اور یہ غور کرے تب مٹی نے کس طرح ان کی اچھی صورتوں کو پلٹ دیا ہوگا، ان کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے الگ الگ ہو گئے، کس طرح بچوں کو یتیم، بیوی کو بیوہ، عزیز و اقارب کو روتا چھوڑ کے چل دیے، ان کے سامان، ان کے مال، ان کے کپڑے پڑے رہ گئے، یہی حشر ایک دن میرا بھی ہوگا۔ اس طرح وہ مجلسوں میں بیٹھ کر کہنے لگاتے تھے، آج خاموش پڑے ہیں، اس طرح دنیا کی لذتوں میں مشغول تھے، آج مٹی میں ملے پڑے ہیں، ایسا موت کو بھلا رکھا تھا، آج اس کے شکار ہو گئے، اس طرح جوانی کے نشے میں تھے، آج کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے، ایسے دنیا کے دھندوں میں ہر وقت مشغول رہتے تھے، آج ہاتھ الگ پڑا ہے، پاؤں الگ ہے، زبان کو کیڑے چمٹ رہے ہیں، بدن میں کیڑے پڑ گئے، ایسا گلا کر ہنستے تھے، آج دانت گرے پڑے ہیں، ایسی کیسی تدبیریں سنتے تھے، برسوں کے انتظام سنتے تھے، حالانکہ موت سب پر تھی، مرنے کا دن قریب تھا، مگر انہیں معلوم نہیں تھا کہ آج رات میں نہیں ہوگا، یہی حال میرا ہے، آج میں اتنے انتظامات کر رہا ہوں، کل کی خبر نہیں کہ کیا ہوگا، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، کل کی خبر نہیں۔ آسمانوں میں جو فرشتے مختلف کاموں پر متعین ہیں، ان کو سال بھر کے احکامات ایک رات میں مل جاتے ہیں، اس سال بڑا کام کرنے ہیں، بڑا شخص کے متعلق یہ عمل درآمد ہوگا، اس میں روایت مختلف ہے کہ احکام لیلۃ القدر میں ملتے ہیں یا شب برات میں، جون سی بھی رات ہو، کثرت روایت میں مضمون راوج ہوا ہے کہ اس رات میں ان سب کی فہرست فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہے جو اس سال میں ماننے والے ہیں۔ دنیا میں آدمی نہایت غفلت سے اپنے لہو و لعب میں مشغول ہوتا ہے اور آسمانوں پر اس کی گرفتاری کا وارد جاری ہو گیا ہے، اس کی موت کا حکم صادر ہو چکا ہے، جس میں نہ کسی سفارش کی گنجائش، نہ اس حکم کا کوئی اپیل، نہ جو وقت اس کی موت کا تجویز ہوا ہے اس میں 1 منٹ کی تاخیر ہو سکتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ
سورہ دخان کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں لوح محفوظ سے ان چیزوں کو نقل کیا جاتا ہے جو اس سال میں ہونے والی ہیں، کہ اتنا اتنا رزق دیا جائے گا، فلاں فلاں مرے گا، فلاں فلاں پیدا ہوگا، اتنی بارش ہوگی، حتیٰ کہ یہ بھی نقل کیا جاتا ہے کہ اس سال فلاں فلاں شخص حج کو جائے گا۔ ایک حدیث میں ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تو آدمی کو دیکھے گا وہ بازاروں میں چل پھر رہا ہے لیکن اس کا نام اس سال کے مردوں میں لکھا جا چکا ہے۔ ابو نضر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس رات میں سال بھر کے سارے کام فرشتوں پر منقسم کر دیے جاتے ہیں، تمام سال کی بھلائی برائی، روزی اور موت، تکلیفیں، نظموں کی ارزانی اور گرانی تمام سال کی دے دی جاتی ہے۔ لیکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ شب برات میں سال بھر کے احکام طے کر کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ اس سال کے مردوں کی فہرست میں اور حج کرنے والوں کی فہرست دے دی جاتی ہے، نہ ان میں کمی ہو سکتی ہے نہ زیادتی۔ ایک حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد واضح ہوا ہے کہ ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک جتنے ماننے والے ہیں ان سب کے اوقات لکھ کر دے دیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ آدمی دنیا میں نکاح کرتا ہے، اس کا بچہ پیدا ہوتا ہے، لیکن آسمانوں پر اس کا نام مردوں کی فہرست میں آ چکا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں بہت کثرت کے روزے رکھا کرتے تھے، اس لیے کہ اس میں تمام سال میں مرنے والوں کی فہرست مرتب ہوتی ہے، حتیٰ کہ آدمی نکاح کرنے میں مشغول ہے وہاں اس کا نام اردو میں لکھا گیا ہے۔ ایک آدمی حج پہ جا رہا ہے اس کا نام اردو میں ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی وجہ دریافت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں بہت کثرت سے روزے رکھتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں سال بھر کے مرنے والوں کی فہرست رکھی ہے، اور میرا دل چاہتا ہے کہ میرا نام جب مرنے والوں کی فہرست میں ہو، اس دنیا سے رخصت ہونے والے کی فہرست میں ہو آئے تو میں روزگار ہوں۔